بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك عدد معلوماتك وبارك وسلم۔ درس سیرت میں واقعہ معراج بیان ہونے کے بعد اس واقعے کے مختلف پہلوؤں سے جو سبق اور احکامات نکلتے ہیں ان کا تذکرہ چل رہا ہے۔ 17واں نمبر اس واقعے میں یہ بھی ہے کہ فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں طرف سے گھیرے ہوئے تھے، جیسا کہ 10ویں واقعے میں اس کا تذکرہ آیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر اکرام کے لیے خادم دونوں طرف سے گھیرے ہوئے ہوں تو یہ بری بات نہیں ہے۔ یہ نقطہ پیدا کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ایک حدیث پاک میں، من احب ان یمتثل له الرجال فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ جو بندہ یہ بات پسند کرتا ہے کہ لوگ اس کے سامنے بت بن کے کھڑے رہیں، اسے چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ جیسے کسی زمانے میں بادشاہ لوگ دربار میں ہوتے تھے اپنے تخت پر، تو درباری ہاتھ باندھ کر ایسے تعظیم کے طور پر کھڑے رہتے تھے، اس لیے نہیں کہ کسی حکم کے انتظار میں ہوں، بلکہ وہ بس وہاں ان کا کھڑا رہنا یہ ان کے لیے گویا کہ ایک عزت کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ تو ایسے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہونا کسی کے لیے یہ سوائے اللہ کے اور کسی کے لیے روا نہیں ہے، کیونکہ یہ حالت ہے قیام کی یا سمع اللہ لمن حمیدہ کی۔ جب نماز میں انسان کھڑا ہوتا ہے تو یہ حالتیں تعظیم کی ہیں، اس لیے ان کو کسی مخلوق کے لیے ایسی حالتیں اختیار کرنا یہ ناجائز ہے، حرام ہے۔ تو یہاں چونکہ سیدنا جبریل علیہ السلام اور دوسرے فرشتے جو ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ تھے، تو اس سے شبہ یہ پڑتا ہے کہ شاید یہ بھی اس قسم کی صورت تھی، لیکن فرمایا یہ ایسی نہیں ہے، بلکہ یہ اکرام کے لیے خدام کا گھیرنا تھا۔ جیسے بعض دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی اللہ والے کوئی نیک آدمی جو ہے وہ آئے ہوتے ہیں تو لوگ ان سے مصافحے کے لیے، دعا کے لیے، زیارت کے لیے حلقہ بنا کر، دائرہ بنا کر کھڑے ہو جاتے ہیں، تو یہ اس صورت میں داخل نہیں ہے۔ 18 نمبر، اور ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ جب آپ آسمانوں پر پہنچے تو فرشتوں نے اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرحبا کہا۔ اس سے معلوم ہوا کہ مہمان کا اکرام اور اس کو عزت دینا اور خوشی کے اظہار، اس کے آنے پر یہ خوشی کا اظہار کرنا یہ مطلوب ہے، یعنی شریعت اس کو پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ یہ نہیں کہ انسان کے پاس مہمان آئے تو بس وہ جیسا کیسا بیٹھا ہے ویسے ہی بیٹھا رہے، نہیں، بلکہ اس کو آنے پر خوشی کا اظہار کرنا، اسے جگہ دینا، اس کی آؤ بھگت کرنا، یعنی آؤ، اور اس کو یہ احساس دلانا کہ آپ کے آنے سے ہمیں الحمدللہ خوشی ہوئی۔ تو اس سے مہمان خوش ہو جاتا ہے، اور شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے کسی مسلمان کا دل خوش کرنا یہ بہت بڑی نیکی ہے، معمولی درجے کی بات نہیں ہے۔ تو اس سے بھی یہ ثابت ہوا، دیگر روایات سے بھی ثابت ہوتا ہے۔ 19 نمبر، اور ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ نے آسمانوں میں خود انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو سلام کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ آنے والا بیٹھنے والے کو سلام کرے، اگرچہ آنے والا افضل ہو، یعنی جب ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے دوسرا اوپر سے آیا ہے تو آنے والے کو سلام میں پہل کرنی چاہیے۔ جو ملاقات کے لیے آتا ہے کسی کے پاس اس کو سلام میں پہل کرنی چاہیے۔ اسی سے جو ہے ایک مسئلہ مستنبط ہوتا ہے، نکلتا ہے کہ جب ہم کسی کو فون کرتے ہیں، کال ملاتے ہیں، تو جو آدمی ابتدا کر رہا ہوتا ہے مکالمے کی گفتگو کرنے کے لیے، ملا رہا ہوتا ہے نمبر، سلام میں اس کو پہل کرنی چاہیے۔ یہ اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ سلام میں پہل کرے اور دوسرا آدمی اس کو جواب دے، یعنی وہ
تھوڑی دیر کے لیے جس کو فون کیا گیا اسے چاہیے کہ وہ سکوت کرے تاکہ وہ اگلا سلام کرے تو اس کو جواب دے لے. لیکن اگر دوسرا جواب نہیں دیتا یا سلام نہیں کرتا تو پھر یہ بھی کہہ سکتا ہے، جیسا کہ پیچھے بھی آیا تھا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے انہوں نے بھی آپ کو سلام کیا. عمومی ترتیب تو یہی رہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے، چونکہ آپ جو ہے وہ چل کر تشریف لائے تھے اور دوسرے بیٹھے ہوئے تھے، تو جو آئے اوپر سے اسی نے سلام کرنا ہوتا ہے. اصل بات ترتیب تو یہی ہے، چاہے آنے والا فضیلت میں بہت زیادہ بھی ہو، لیکن اس کے برخلاف اگر وہ نہ کریں کسی وجہ سے تو جو نیچے بیٹھا وہ بھی کر سکتا. تو پہل سلام کی اس کو کرنی چاہیے جو کال ملا رہا ہے، اور جو دوسرا آدمی ہے وہ جواب دے. اگر یہ پہل نہ کرے، سلام کرنا بھول جائے، تو وہ پھر سلام بھی کر سکتا ہے. اور ان میں سے ایک حکم یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے انبیاء علیہ السلام کے فضائل ذکر کر کے اپنے لیے دعا فرمائی. یعنی دیگر انبیاء علیہ السلام کے فضیلتوں کا تذکرہ کیا گیا، اللہ ان کو آپ نے یہ عطا فرمایا، ابراہیم علیہ السلام کو یہ عطا فرمایا، موسیٰ علیہ السلام کو یہ عطا فرمایا، تو یا اللہ مجھے بھی عطا فرما. اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے قرب کے مقام میں پہنچ کر بھی دعا کی فضیلت معلوم ہوئی. یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کو جو معراج کی رات میں اللہ نے قرب بخشا ہے، اس سے بڑا قرب کسی فرد بشر کے لیے کیا بلکہ کسی بھی مخلوقات میں سے کسی کے لیے بھی ایسا نہ ہوا ہے، نہ آئندہ ہوگا. اتنا قرب اللہ تعالیٰ کا آپ کو نصیب ہوا، تو اس کے باوجود بھی آپ نے وہاں جا کر اللہ سے دعا کرنا نہیں بھولے. یعنی اللہ تعالیٰ کی عطا پر آپ کی نظر ہے اور اللہ سے مانگنا نہیں بھولے. یعنی اس موقع پر بھی جا کر آپ کو اس بات کا احساس ہے کہ میں اللہ کا عبد ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، اور مجھے اللہ سے مانگنا ہے. وہ خدا ہے، میں مخلوق ہوں. وہ خالق ہے، وہ دینے والا ہے، میں لینے والا ہوں. تو مانگنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بھی جا کر اپنے لیے بھی مانگا ہے، امت کے لیے بھی مانگا ہے، بہت کچھ مانگا ہے. تو مقصد یہ ہے کہ آدمی کو چاہے قرب کا جو درجہ بھی مل جائے اللہ کے قرب کا، لیکن اسے اپنی اس حیثیت کو نہیں بھولنا چاہیے اور اللہ سے دعا مانگنی چاہیے، کیونکہ جتنا انسان قرب میں ہوتا ہے اتنی دعا کے قبول ہونے کے امکان زیادہ ہوتے ہیں. اسی لیے جو جگہیں شریعت نے قبولیت دعا کی بتائی ہیں مقامات، اس میں انسان اللہ کا قریب ہوتا ہے. ایک قبولیت کی جگہ بیمار ہے. جب انسان بیماری میں ہوتا ہے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے. کہا گیا کہ اس کے دعا کرواؤ، اس سے دعا کی درخواست کرو، کیونکہ وہ اللہ کے بڑا قریب ہوا پڑا ہے. بیماری نے اس کے گناہ جھاڑ دیے ہیں، اس کے اندر سے جو بل ہیں، کس بل ہیں، وہ نکال دیے ہیں، تو اب وہ اللہ کے قریب ہو چکا ہے. مظلوم کی دعا قبول ہوتی ہے کیونکہ اللہ کے قریب ہوتا ہے. افطار کے وقت روزہ دار کی دعا قبول ہوتی ہے. 2 خطبوں کے درمیان جمعے والے دن دعا قبول ہوتی ہے. اور اسی طریقے سے جب آپ وضو کر کے مسجد میں نماز کے لیے تشریف لاتے ہیں، صف میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں، تو اس موقع پر بھی دل میں یا زبان سے اللہ سے دعائیں مانگتے رہنا چاہیے. یہ بھی اجابت دعا کا، قبولیت دعا کا موقع ہے، اذان اور نماز کے درمیان کا جو وقت ہوتا ہے. تو اس میں اللہ کا قرب انسان کو مل رہا ہوتا ہے. ایک بات ان میں سے یہ بھی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا کہ نماز کی تعداد کم کروائیں اور جا کر اللہ کے حضور درخواست کیجئے کہ نماز کم ہو. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نیک مشورہ دینا اور خیر خواہی کرنا، نیک مشورہ دینا اور خیر خواہی کرنا یہ مطلوب ہے، یہ اچھی بات ہے. اگر آپ کے پاس کسی آدمی کے لیے اچھی رائے ہے، مشورہ ہے، تو اسے ضرور دینی چاہیے، چاہے جس کو مشورہ دے رہے ہیں وہ رتبے میں بڑا ہی ہو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو افضل الرسل ہیں، امام الانبیاء والمرسلین، سید الاولین والآخرین یہ ہیں. لیکن موسیٰ علیہ السلام نے پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ بڑا چھوٹے سے بھی مشورہ لے سکتا ہے اور چھوٹا بڑے کو مشورہ دے سکتا ہے، لیکن مشورے کی حیثیت مشورے ہی کی ہوتی ہے. ہمارے ہاں عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ ہم مشورے کو اپنا ایک حق سمجھ لیتے ہیں. یہ بھی ایک غلطی ہوتی ہے کہ جب ہماری بات ماننی نہیں تھی تو ہم سے پوچھنے کی ضرورت ہی کیا تھی، یہ خیال آتا ہے ذہن میں. نہیں، مشورہ جو ہوتا ہے وہ مشورہ ہی ہوتا ہے.
اس بات کو جو ہے صحابہ اکرام بھی اچھی طرح سمجھتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعلیمات میں اس بات کو ان کو سمجھایا ہے۔ ایک صحابیہ تھی، حضرت بریرہ ان کا نام تھا، تو ان کے جو ہے وہ شوہر مغیث تھے، ان کے ساتھ کچھ ان کے انبن ہو گئی، تو وہ علیحدگی کی صورت بن گئی، لیکن وہ بیچارے ان کے لیے مارے مارے پھرتے تھے۔ تو آپ نے سیدہ بریرہ سے کہا کہ تم مغیث سے جو ہے وہ رجوع کر لو اور اس کو اپنا لو۔ تو وہ کہنے لگی کہ یا رسول اللہ اتشیر ام تحکم، یہ آپ کا مشورہ ہے یا حکم ہے؟ کیونکہ اگر حکم ہے تو پھر تو سرتابی کی کوئی مجال نہیں ہے۔ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم، اللہ کے رسول جب فیصلہ کر دیں تو کسی مسلمان کے لیے سر موڑنے کی، منہ موڑنے کی گنجائش نہیں رہتی۔ وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن اللہ، جتنے بھی نبی آئے ہیں دنیا میں وہ اسی لیے آئے ہیں کہ ان کی اطاعت کی جائے، ان کے سامنے اپنے سروں کو جھکا دیا جائے، اپنی عقلوں کو پست کر دیا جائے۔ تو فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ مشورہ ہے یا حکم ہے؟ اگر حکم ہے تو پھر تو سر آنکھوں پر ہے، اور اگر یہ مشورہ ہے، آپ کی رائے ہے، آپ کا خیال ہے، تو پھر میں آزاد ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اشیر، ہاں یہ مشورہ یہ میرا حکم نہیں ہے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں اس کو جو ہے میری رائے ایسا نہیں ہے، لہذا میں اس کو نہیں اپنا سکتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل بھی اس کو برا نہیں منایا، نہ ہی کوئی شریعت میں قرآن میں ان کے خلاف کو آیت نازل ہوئی کہ یہ کیسی بات ہے کہ اللہ کے رسول کا مشورہ نہیں مانتی۔ اس لیے کہ صحابہ کو حضور نے دین سکھایا تھا، سمجھایا تھا، صرف ان کو پڑھایا نہیں تھا بلکہ سمجھایا تھا کہ ہر چیز کا اپنا ایک درجہ ہوتا ہے، لکل مقام مقال، ہر جگہ کی ایک بات ہوتی ہے، اس بات کو سمجھنا ہوتا ہے کہ اس بات کی حیثیت کیا ہے۔ تو وہ سیدہ بریرہ جو کہ ایک لونڈی تھی، غلام باندھی تھی، وہ بھی اتنی باریک بات سمجھتی تھی کہ مشورے کی اور حکم کا ایک فرق ہوا کرتا۔ تو یہ اس سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی خوبی اور باریکی جو ہے وہ بھی سامنے آتی ہے۔ تو اس لیے جب کسی کو مشورہ دیا جائے تو مشورہ ہی سمجھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے سفارش جو ہے یہ بھی ایک طرح سے مشورہ ہی ہوتا ہے، اس کا درجہ بھی یہی ہے۔ آپ نے کسی کی سفارش کسی کے یہاں کر دی تو اول تو سفارش جو ہے وہ زوردار نہیں ہونی چاہیے، یعنی ہر صورت میں آپ نے اس کو ماننا ہی ہے، یہ سفارش غلط سفارش ہے۔ ہاں سفارش یوں ہونی چاہیے کہ اگر آپ کے اصول میں اس بندے کے لیے یہ بات مناسب گنجائش ہے تو میرا مشورہ یہ ہے، درخواست یہ ہے کہ آپ اس کو ذرا ترجیحی بنیادوں پر دیکھ لیں، لیکن اس کے بعد بس سفارش کو سفارش ہی سمجھنا چاہیے۔ اگر وہ نہیں لیتے آپ کی بات کو تو اس سے ناراض نہیں ہونا چاہیے، منہ نہیں بنانا چاہیے کہ میں نے فون کیا، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میری بات نہیں مانی، میں ایسا ہوتا ہوں، میں ویسا۔ یہ اصل میں تکبر ہوتا ہے، یہ تکبر ہوتا ہے جو انسان کے اندر چھپا بیٹھا ہوتا ہے، جب اس کے سامنے کوئی ایسی بات آتی ہے تو کھل کے سامنے آتا ہے۔ ورنہ تو آدمی اپنے آپ کو تو متواضع ہی سمجھتا ہے ہمیشہ کہ میرے سے بڑا تو تواضع والا ہے ہی کوئی نہیں، لیکن جب ایسی باتیں ہوتی ہیں پھر پتہ چلتا ہے کہ تواضع ہے اندر یا تکبر نے اندر جڑ جما رکھی ہے۔ تو مشورہ لینا دینا یہ ایک بنیادی وہ ہے، نیکی کا کام ہے۔ نمبر 22، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تخفیف صلاۃ کی، یعنی نمازوں کی تعداد کم کروانے کی درخواست بھی کی۔ اس سے معلوم ہوا کہ مفید مشورے کو قبول کر لینا بھی اچھی بات ہے، یعنی جو مشورہ انسان کو سمجھ میں آ جائے، ہاں یہ بات معقول ہے، اس کو لے لینا چاہیے، تو اس کو لینا بھی اچھی بات ہے۔ یہ نہ کہ آدمی کہ نہیں میں تو عقل کل ہوں، مجھے مشورہ کوئی کون کیوں دیتا ہے، اپنے مشورے سارے اپنے پاس ہی رکھے، مجھے کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ آدمی جو اپنے آپ کو عقل کل کی بات کرتا ہے یہ بیچارہ بہت بری طرح مار کھاتا ہے۔ تو مشورہ قبول کرنا بھی اچھی بات ہے۔ ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ سیدہ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا جب آپ واپس تشریف لائے معراج سے کہ اس قصے کو لوگوں کے سامنے بیان نہ فرمائیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس بات کے اظہار سے فتنہ ہوتا ہو، یعنی یہ اندیشہ ہو کہ اس سے کوئی بڑا مسئلہ خراب ہو جائے گا، اس کو ظاہر نہ کرنا بھی مصلحت ہی ہے، لیکن اگر اظہار کی مصلحت اس سے بڑی ہو تو پھر اظہار مصلحت ہو جاتا ہے۔ یہ موقع بموقع کی بات ہوتی ہے،
یعنی ہر صورت میں ضروری نہیں ہے کہ جو بھی آدمی کے ساتھ بیتی ہے آپ بیتی وہ ہر صورت میں سنائی جائے. بپتا سنانا کوئی ضروری نہیں ہوتا، اپنی کوئی خاص بات کسی کو بتانا کوئی ضروری نہیں ہوتا. ہاں جہاں کوئی ضرورت پڑ جائے تو وہاں سنانے میں بھی حرج نہیں ہے، بشرطے کہ سنانے میں اس سے بڑا آزمائش اور فتنہ نہ ہو. تو یہاں بھی سیدہ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مشورہ دیا تو ان کا مقصد بھی یہ تھا، ان کا خیال یہ تھا کہ یہ سنانے میں فائدے سے زیادہ نقصان ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے چونکہ پابند تھے، مجبور تھے، اس لیے آپ نے سنایا. پھر آپ کے جواب سے معلوم ہوا کہ اس میں اصل میں تفصیل ہے، یعنی جو امر دین میں ضروری نہ ہو اس کو ظاہر نہ کیا جائے. یعنی ایک آدمی جو ہے اس کو کوئی خواب اچھا دیکھا، اس نے بشارت ملی اس کو، اب اس کو ڈنڈورا پیٹتے پھرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ معاملہ آپ کا ہے، اللہ کا ہے. اگر آپ کو کوئی اچھی چیز مل گئی ہے، خواب میں نظر آئی ہے، تو بس اس کو اپنے پاس ہی رکھیں، دوسروں کو اس کو زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جو نبی کے معاملہ ہوتا ہے وہ تو پھر عام انسانوں کا نہیں ہوتا، وہ تو دین ہوتا ہے. اور ضروری امور میں کہ ظاہر کرنے میں فتنہ کی کچھ پرواہ نہ کی جائے. ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے بیت المقدس کے حالات پوچھے. یعنی جب کفار نے کہا نا کہ آپ گئے تو ہمیں بتاؤ، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے بیت المقدس دیکھا، میں پوچھتا ہوں. اب بظاہر سیدنا صدیق اکبر بن گئے سائل اور کافر بھی بیٹھ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما تھے. تو بظاہر یہ جو صورت بن گئی یہ ایک امتحان کی بن گئی، بظاہر صورت ایک امتحان کی سی بن گئی، جو کہ ایک مسلمان کے لیے اپنے نبی کا امتحان لینا تو ویسے تو شایان شان نہیں ہے، لیکن یہاں جو ایسا کیا گیا تو ایک مصلحت تھی. مصلحت یہ تھی کہ خود ہی جب وہ ایک بات کو دیکھیں گے، پوچھیں گے، تو اس میں سلیقہ، شائستگی، ادب، تمیز، لحاظ، ان سب چیزوں کا خیال رکھیں گے. لیکن اگر کافر سوال کرتے تو ہو سکتا ہے کوئی الٹی سیدھی بات اس میں ہو جاتی. تو ایسے موقع پر اگر خود بھی آدمی اس طرح کی ذمہ داری سنبھال لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا. اس لیے جس سے غرض یہ تھی کہ میری تصدیق کرنے سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی غرض تھی کہ جب میں تصدیق کروں گا کہ ہاں بالکل ٹھیک ہے، میں نے بیت المقدس دیکھا ہے، بالکل ایسا ہی ہے، تو کافروں کو یقین ہو جائے گا، جیسا کہ پیچھے واقعے میں مذکور ہوا. اس سے معلوم ہوا کہ اہل حق اور اہل باطل، یعنی کافر اور مسلمانوں کی اگر آپس میں کوئی گفتگو ہو، ڈیبیٹ ہو، مکالمہ ہو، اس وقت حق کی تائید کے لیے گفتگو میں ظاہراً مخالف کا طرفدار بن جانا بھی جائز ہے. یعنی بعض دفعہ آدمی کو موقع پر صحیح بات کی تائید کے لیے تھوڑی دیر کے لیے کئی دفعہ غلط بات کی تھوڑی سی تائید کرنی پڑ جاتی ہے، لیکن مقصد صحیح بات کی تائید ہوتا ہے. تو یہ مقصد مداہنت نہیں ہے. مداہنت یہ ہوتی ہے کہ آدمی حق بات کی مخالفت کیے جائے اور اندر چاہے حق ہو لیکن اوپر سے اس کو چھپائے رکھے، لوگوں کے مال سے ڈر کر جو ہے یا خوف کے فتنے کے اندیشے سے ڈر کر، وہ مداہنت اور چیز ہے. یہ ایک حکمت عملی تھی کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے خود ہی گویا کہ وہ جو سوال کی سیٹ ہے وہ خود ہی سنبھال لی تاکہ کفار اس سے کوئی ناجائز فائدہ نہ اٹھا سکے. تو یہ کل 25 کے قریب جو ہیں وہ احکامات ہیں جو واقعہ معراج سے نکلتے ہیں. یعنی ایک سادہ سا واقعہ ہے لیکن اس سے 25 کے قریب، یہ تو ایک حکیم المسجد مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے نکالے ہیں، باقی جو علماء نے کتنے اس سے باریک باتیں اور احکامات نکالے ہوں گے یہ تو اللہ ہی کو علم ہے. ولا یحیطون بشیء من علم، ہمارا علم تو یہ جو جتنی چیزیں ہمیں اس واقعے سے معلوم ہوئی، ان میں سے ہمیں اگر کہا جائے کہ واقعہ معراج سے آپ بھی کوئی 2-4 نکات نکالیں تو ہمارے ذہن میں تو ایک بات بھی نہیں آئے گی. تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ علم کی کوئی انتہا نہیں ہے. انسان کے پاس جتنا بھی علم ہے وہ تو ایسے ہی ہے جیسے سمندر کے مقابلے میں چڑیا کی چونچ میں آنے والا پانی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.